बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खस्ता सी कचौरी की रेसिपी, जो बिल्कुल ही आप बाज़ार जैसी कचौरियाँ घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी इस तरह से बनाते हैं ये खस्ता सी कचौरियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए मैंने मैदा ले लिया है, 1 किलो मैदा लिया है। तो उसमें जा रहा है 60 ग्राम घी जा रहा है इसमें। ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट से मुताबिक भी कर सकते हैं। अगर आप कम लेते हैं तो कम कर लें, अगर ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा कर लें। वैसे 1 kg में 2 टीस्पून जो होता है वो इनफ होता है। अच्छा जी, अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जब आपका मैदा इस पोजीशन में आ जाए, जब आप इसको हाथ से प्रेस करें तो ऐसे मुट्ठी बन जाए, तो समझें कि आपका मैदा डो बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम इसको पानी लेंगे। पानी इसमें समझ 1.5 कप मेरा यूज़ हुआ है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। 1.5 कप पानी से ना हमारी डो बहुत ज़्यादा पतली बनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनी है। मीडियम सी डो लेने के लिए हमें 1.5 कप पानी चाहिए। और इससे साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, ना ही बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म। और आपने डो तो तैयार कर लेना है। इस तरह से डो तो अच्छी तरह से गूंदने के बाद हाथों के साथ ऑयल लिगा से डो के ऊपर आपने ऑयलिंग कर देनी है। इससे ये होगा, ये डो जो है आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसको आपने एयर टाइट कर देना है और इसको रेस्ट देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब तक इसको हमने रेस्ट दिया है, हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बहुत ही आसान तरीके से है। सबसे पहले मैंने प्याज ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने प्याज ले लिए। ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है और उसमें मैंने प्याज ले लिए। अगर बड़ा प्याज है तो आप 1 ले सकते हैं, अगर छोटे हैं तो 2 ले सकते हैं। ये अदरक लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्चों का मैंने पीस लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और अदरक लहसुन का 2 टेबल स्पून का पेस्ट मैंने ले लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी देर इसको पकाने के बाद हाफ केजी चिकन को मैंने पहले गरम मसाला और नमक डाल के बॉयल कर लिया था, फिर मैंने इसको श्रेड करके रख लिया था, वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये है कि आपने जब चिकन डालना है तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर पकाना है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो हमने इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड किया होता है, तो इससे ये होता है कि थोड़ा बहुत जो होता है उसका ख़त्म हो जाता है, उससे जो स्मेल आती है। तो इस तरह से आपने इसको स्लो आंच पे ही थोड़ी देर के लिए पका लेना है। अब हम इसमें और स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने हल्दी ले ली है। हल्दी आपने थोड़ी सी लेनी है, हाफ़ टी स्पून अभी हाफ़। लाल मिर्चें भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है। ब्लैक पेपर्स आप अपने टेस्ट से मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून लिए, क्योंकि ग्रीन चिलीज भी मैंने ऐड की थी, तो इस हिसाब से मैंने फिर ब्लैक पेपर थोड़े कम लिए। नमक मैंने ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट से मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब आपने इस मसाले को थोड़ी देर के लिए स्लो आंच पे पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जब ये थोड़ी सी मिर्चें वगैरह पक जाएँ तो फिर आपने इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, या आप इसी तरह भी फिलिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ली है बंद गोभी। बंद गोभी का ये है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको डाल दिया है। बस 1-2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे तो फिर हमारा मसाला हो जाएगा तैयार। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब हम बना लेते हैं मैदे की, जो हमने तह के अंदर लगाना है ना,
سلری لانی ہے ہم نے جو تہہ وہ ہم ریڈی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے لیا ہے میں نے 3 سے 4 ٹیبل اسپون. اس میں نے 3 ٹی اسپون میں نے اس میں کارن فلاور ایڈ کیا ہے, اور اس میں ڈال رہی ہوں ½ ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر. بیکنگ سوڈا آپ نے یوز نہیں کرنا, بیکنگ پاؤڈر یوز کرنا ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایکسپائر نہ ہو, اس سے آپ اس ساری جو ریسپی ہے وہ خراب ہو جائے گی. بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ پتلا پتلا سا لگ رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ سکتے ہیں. میں نے اس کو بنا دے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیا ہے. یہ موسم بھی اب تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم نے فریج میں رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہوتے جم جائے. میدا ہمارا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے. اب ہم نے ڈو کے پیسز کر لینے ہیں. پیسز کر ہم نے اس کو پیڑوں کی شکل میں کاٹ لینا ہے. ایک نارمل سائز کی کچوری بنانے کے لیے آپ کو کم از کم 60 گرام کا پیڑا چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح آپ دیکھ لیں آپ کو جس سائز کی بنانی ہے. ویسے جو نارمل سائز کی کچوری بازار میں ملتی ہے وہ زیادہ تر 60 گرام کے پیڑے کی یہ ہوتی ہے. کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ نہ بہت چھوٹی ہوتی ہے نہ ہی بہت بڑی ہوتی ہے, میڈیم سائز کی. یہ دیکھ لیں آپ میری ہتھیلی پہ اتنا پیڑا آپ کا ہونا چاہیے. آپ میز سے بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کو اسی طرح اندازہ ہے تو آپ اسی طرح اندازے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں. ہاتھوں پہ آئل لیتے آپ نے پیڑے بنانے ہیں. خشک استعمال نہیں کرنا, خشک آٹا جسے بولتے ہیں وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے. جیسے آئل کی مدد سے آپ یہ ہوتا ہے تو پیڑے بہت اچھے سے سافٹ رہتے ہیں. میں نے سارے پیڑے ریڈی کر لیے ہیں. 1 کلو میدے سے ہمارے تقریباً 25 پیڑے جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے اس کو فریج میں سے نکال سے لے آئی ہوں. بہت اچھی طرح سے یہ اپنی فارم میں آ گیا ہے. تھوڑا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد اب جو ہمارے پیڑے تیار ہوتے تھے اس کو ہم نے 15 منٹ ریسٹ دینے کے بعد اس طرح سے بیل لینا ہے. آپ نے پیڑے کو بیلنے کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں. ویسے تو آپ جب آپ جس جگہ پہ بیل رہے ہوں وہاں پہ آئلنگ کریں اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے پھیلائیں. بہت اچھے سے پھیل جاتا ہے. درمیان میں آپ نے آئل لگانا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھیلا لینا ہے. سائڈوں میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ پھر بائنڈ لاتا ہے. اس طرح سے آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے. اب سروں کو آپ نے اس طرح سے بند کر لینا ہے اسے, اور یہ آپ نے اس کو فولڈ کر دیا. یہ ہمارا پیڑا ایک تہہ میں تیار ہو گیا. اسی طرح سے ہم نے سارے پیڑوں کو باری باری سے کر لینا ہے. یہ آپ نے اس سے اندر ریل شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے تہہ لگا لی. اور یہ سارے پیڑے ہم نے پھر دوبارہ سے ہم نے اب ان کو ریسٹ دینا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک. جب 15 سے 20 منٹ ریسٹ کے بعد ہم نے پیڑے کو دوبارہ سے لیا اور پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے ہم نے پھیلا لینا ہے. آپ بیلنا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ کی مدد سے پھیلانے سے یہ ہوتا ہے یہ بہت اچھی طرح سے پھیل جاتا ہے, بالکل سافٹ سے ہوتا ہے. دوبارہ سے آپ نے اس طرح سے لیئرنگ کرنی ہے. یہ چیز سائڈیں سے بند کر دے. یہ آپ کا پیڑا دوبارہ سے آپ نے پیڑے کو تیار کر لیے. سارے پیڑوں کو اسی طرح سے ہم نے ڈبل لیئر لگانی ہے. یہ آپ نے اس سے بھی اسی طرح سے ڈبل لیئرنگ کرتے. جتنی اچھی آپ کی لیئرز آئیں گی اتنی خستہ اور اتنی مزیدار آپ کی کچوری تیار ہوگی. مسالہ جو تھا وہ میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے, سائڈ پہ رکھ دے. جب تک ہم پیڑے بنا رہے تھے مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور پیڑوں کو ہم نے دوسری تہہ لگانے کے بعد دوسری دفعہ ہم نے اسے اندر آئلنگ کرنے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ ریسٹ دی ہے. 15 سے 20 منٹ ریسٹ دینے کے بعد بالکل سافٹ ہو گئے ہیں ہمارے پیڑے, اور ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو ایسے پھیلا لیا ہے. درمیان سے آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا. سائڈیں جو ہیں اسی آپ نے پتلی کر لینی ہے. درمیان میں آپ نے مسالہ بھر لینا ہے. مسالہ آپ دیکھ لیں بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو, اور اس طرح سے آپ نے فولڈنگ کرنی ہے. یہ چیز اب آپ اس کو اسی طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو اس سے کارنرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے موٹے نہ ہوں, تو اس وجہ سے ہم نے کارنرز کو بھی درمیان میں لاتے بند کر گیا. اس طرح ہماری کچوری کی شیپ بھی بہت پرفیکٹ بنے گی اور بہت ہی مزیدار سی بنے گی. اسی طرح سے ساری کچوریاں ہم نے تیار کر لینی ہیں.
تھوڑی دیر جب آپ اس کو ریسٹ دے دیں تو اس کی بیک سائڈ جو ہے وہ خود بخود جڑ جائے گی موئسچر کے ساتھ۔ اچھا، چوری کی مین تھنگ یہ ہے کہ آپ نے اس کو گرم تیل میں نہیں ڈالنا ہے، ٹھنڈے تیل میں آپ نے چوری کو شامل کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے اس کو ٹھنڈے تیل میں شامل کرنا ہے، اور ہاتھ کی مدد سے اوپر سے تھوڑا سا پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو شامل کرنا ہے، یہ اچھی طرح سے پھول سکے۔ ٹھنڈے تیل میں شامل کرنے کے بعد کچوریاں ہم نے آنچ کو بالکل ہی سلو رکھا تھا، سلو آنچ پہ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد ہماری کچوریاں اس فارم میں اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے اس کو پلٹا لینا ہے۔ پندرہ سے 20 منٹ جب آپ نے اس کو سلو آنچ پہ پکایا، پھر آپ نے اس کو پلٹانے کے بعد 15 منٹ بعد پھر آپ نے اس کو دوسری سائڈ سے اسی طرح سے پکانا ہے، اور پھر آپ نے اینڈ والے 5 منٹ بعد اس کو آنچ تیز کرنی ہے تاکہ اس کا جو ہے کلر بہت اچھی طرح سے آ جائے۔ کچوریوں کی فرائنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے اس کو آپ میڈیم سے سلو آنچ پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، تیز آنچ پہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیز آنچ پہ جب آپ کچوریاں فرائی کرتے ہو تو وہ اوپر سے تو پک جاتی ہیں، لیکن اسی لیئر اندر تک جو ہے نا وہ اچھی طرح سے تیار نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری کچوریاں ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی تیار ہو گئی ہیں، ماشاءاللہ اتنی کرسپی اور اتنی مزیدار کچوریاں ہماری تیار ہوئی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔